Kindly subscribe my channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تزکیہ ورکشاپ کا 13واں سیشن ہے۔ اس سے پہلے 12 سیشن الحمدللہ کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور آج یہ 13واں سیشن تزکیہ ورکشاپ کا ہے، اور ماشاءاللہ آج بھی ہمیشہ کی طرح تمام اسکالرز میں اور اپنے ٹاپک کے حوالے سے اچھی انفارمیشن مہیا کی، اور حقیقت یہی ہے کہ عمل کی پہلی سیڑھی علم ہی ہے۔ علم ہوتا ہے تو انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے، تو نالج جو ہے وہ بنیاد ہے کو کور کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں اور روحانیت میں اور زیادہ ترقی اور برکت نازل فرمائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کا اصل کمال علم اور اخلاق ہی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا یہ خیر اور شر سے مرکب ہے۔ دنیا میں خیر کے سلسلے بھی ہیں، شر کے سلسلے بھی ہیں، کیونکہ وہ عالم جہاں خیر ہی خیر ہے، وہ عالم جہاں شر ہی شر ہے، وہ عالم جہنم ہے۔ لیکن وہ عالم جہاں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، خیر اور شر دونوں سلسلے جہاں جاری اور ساری ہیں، اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ تو دنیا میں خیر اور شر کے چونکہ دونوں سلسلے جاری ہیں، و تعالیٰ دعوت اور ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام بھیجتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ خیر کا سلسلہ ہے اور یہ شر کا سلسلہ ہے، خیر کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے، شر سے کیسے بچنا ہے۔ اس لیے تو انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا سے کیسے بچنا ہے، اس لیے تو انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد پھر انبیاء کے وارثین، وہ علماء ربانیین، اولیاء کاملین، ائمہ دین، وہ دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کو خیر اور شر سے متعارف کروا کے خیر کی دعوت دیتے ہیں اور شر سے بچاتے ہیں۔
ہاں البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذوات اور ملائکہ یہ وہ مخلوق ہے جہاں ان کے وجود میں خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اور ابلیس اور شیاطین ان کے وجود میں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے اس میں آپ کو خیر بھی ملے گی، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں عنصر رکھے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ شر اس چیز کے اندر پہلے سے رکھا ہے، خیر باہر سے لانی پڑتی ہے. شر پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں خیر لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہاں خیر لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ خیر کو لا کے اس شر کو دبایا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آتے ہیں، فرمایا ونفس کی، اس جسم و جان کی بھی قسم اور اس کے ٹھیک ٹھیک کرنے کی بھی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو فجور کا الہام کیا، یعنی شر پہلے اس کے اندر پیدا کیا، اس نفس کو فجور یعنی شر پہلے بتلایا اور سکھلایا، بچنے کا طریقہ بعد میں بتلایا. کیونکہ تقویٰ کہتے ہیں شر سے بچنے کو، تو بچنا تبھی ہوگا پہلے شر موجود تو ہو. اس لیے فرمایا اس نفس کے اندر شر پہلے سے رکھا ہے، اب اس شر سے بچنے کا طریقہ بتلایا جس کو کہا تقواہا، کہ اس شر سے کیسے بچنا ہے، جس کو کہا تقواہا کہ اس شر سے کیسے بچنا ہے. تو معلوم ہے کہ پہلی سے ہمارے نفس کے اندر شر موجود ہے. ہاں خیر پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، باہر سے ہمیں خیر لانی پڑتی ہے. اور یہ دنیا کی ہر چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کھانا ہے، اور یہ دنیا کی ہر چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کھانا ہے. کھانے کی ایک خیر ہے اور ایک اس کا شر ہے. کھانے کی خیر یہ کہ کھانا خوش ذائقہ ہو، خوبصورت ہو، لذیذ ہو، خوشبودار ہو، یہ اس کی خیر ہے. خیر ہے. اس خیر کو لانے اور قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اس کھانے کو فریج کے اندر رکھیں گے، ٹھنڈی جگہ رکھیں گے تاکہ اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی خوش رنگی قائم رہے. تو اس کی اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے کا شر کیا، اس کا بدبودار ہو جانا، متعفن ہو جانا، اس میں کیڑے پڑ جانا، یہ اس کا شر ہے. اس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اندر کیڑے ڈالنے پڑیں، آپ میں اس بدبو پیدا کرنی پڑے. آپ خیر کی محنت چھوڑ دیں، کھانے کو رکھ دیں، آٹومیٹکلی خود ہی اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی. بدبو پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا ڈالا ہے؟ آپ کے کچھ بھی نہیں ڈالا. یار اس کا رنگ سارا پھیکا پڑ گیا، اس کے لیے آپ نے کیا ڈالا؟ کچھ بھی نہیں ڈالا. یار اس کھانے میں تو کیڑے پڑ گئے ہیں، تو کیڑے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا اس میں ڈالا؟ کہتے کچھ بھی نہیں ڈالا. تو معلوم اس کے اندر سے ہی آئے ہیں، وہ کیڑے بھی اندر سے آ گئے، اس کی بدبو بھی اندر. قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت چاہیے تھی، آپ نے خیر کی محنت روک دی، اس کا چھپا ہوا شر خود بخود ظاہر ہو گیا. اسی طریقے سے آپ باغیچہ لے لیں، خوبصورت گارڈن آپ نے بنا رکھا ہے، اس کی خیر یہ ہے کہ وہ لہلاتا سبزہ زار ہو، پھول کھلے ہوئے ہوں، کہ وہ لہلاتا سبزہ زار ہو، پھول کھلے ہوئے ہوں، اور جب پودے لگے ہوئے ہوں، لہلاتے جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو مہکتی ہوئی، اس کی خیر ہے. اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے. آپ وقت پہ پانی دیں گے، روشنی دیں گے، کھاد ڈالیں گے، کی ضرورت ہے. آپ وقت پہ پانی دیں گے، روشنی دیں گے، کھاد ڈالیں گے، کٹائی چھٹائی کریں گے، تو اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ محنت کریں گے. لیکن اس کا شر کیا ہے؟ اس کا شر اس باغیچے کا اجڑ جانا ہے، پتے سڑ جائیں، پھول سڑ جائیں، اور وہ سارے پودے بالکل کھنڈر سڑ جائیں، اور وہ سارے پودے بالکل کھنڈر بن جائے. تو اس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس خیر کی جو محنت تھی اس کو روک دیں. مالی اس باغیچے کا خیال رکھنا چھوڑ دے، نہ پانی دے رہا اس کو، نہ مناسب ہوا، نہ مناسب روشنی، نہ کھاد ڈال رہا ہے، وہ خود بخود، اور وہ سارا ویرانہ ہو جائے گا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اس کو یہ سڑانے اور جلانے کے لیے کیا ڈالا ہے، آپ کہیں کچھ بھی نہیں ڈالا،
یہ خود بخود ہی سارا باغیچہ سڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خیر کی جو محنت تھی وہ روک دی، تو اندر کا جو اس کا شر تھا خود بخود ظاہر ہو گیا. تو اندر کا جو اس کا شر تھا خود بخود ظاہر ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے گھر ہے، مکان ہے، محل ہے، بڑا خوبصورت ہے. اس خوبصورت جو اس کی خوبصورتی قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے. یہ رنگ روغن مینٹیننس آپ اس کی کرتے ہیں، اس کا رنگ روغن قائم رہے، اس کی کشادگی ہوادار وہ سب چیزیں قائم رہیں، اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. ہر سال 6 مہینے میں اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے، رنگ روغن اس کا سیٹ کیا جا رہا ہے، پینٹ کیا جا رہا ہے، اس کی ٹھکائی لگائی کی جا رہی ہے. یہ اس کی خیر. تو خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت. دیکھو اس محنت کی ضرورت نہیں، آپ یہ ساری مینٹیننس کرنا چھوڑ دیں، خود بخود ہی اس کا رنگ روغن گرنے لگ جائے گا، پینٹ گرنے لگے گا، اینٹیں بھر بھر کے گرنے لگیں گی، یہاں تک کہ وہ محل کھنڈر بن جائے گا، اس میں سوراخ ہو جائیں گے، چھت اس کی گل کے گر جائے گی. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کو کھنڈر بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، اس کو خوبصورت محل قائم رکھنے کی جو مینٹیننس تھی وہ ہم نے روک دی، تو جو اس کے اندر کا جو شر تھا وہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ شر کسی بھی چیز کے اندر سے اندر آلریڈی موجود ہے. ہاں اس کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے. چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، خیر کا راستہ ہے، اس خیر کی محنت کا یہ طریقہ ہے، یوں آپ کو منزل ملے گی. تو جیسے ہر چیز کے اندر خیر اور شر ہے، تو انسان بھی تو دنیا کی چیز ہے، تو انسان کے اندر بھی خیر و شر ہوگا. انسان میں بھی خیر اور شر ہے، اور اس کے اندر شر پہلے سے موجود. اور انسان کی خیر کیا ہے؟ علم اور اخلاق. علم اور اخلاق یہ انسان کی خیر ہے. اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے، آپ مدرسے میں داخل کریں گے، اسکول میں لے کر جائیں گے، یونیورسٹی میں داخل کریں گے، کالج کریں گے، اسکول میں لے کر جائیں گے، یونیورسٹی میں داخل کریں گے، کالج. تو وہ آپ کو وہاں پہ مدرسہ تو علم لکھا ہوگا، مدرسہ علم، علم کا مدرسہ یا علم سکھایا جاتا ہے، آپ وہاں لے کے جائیں گے. اس کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آپ خانقاہ میں لے کے جائیں گے. خانقاہ پیر و مرشد بیٹھے ہیں، جی یہ ہمارا بچے اس کے اخلاق اچھے کرتے ہیں، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں یہ گناہ معصیت کی محبت ہے، تو اللہ والے وہ اس کی اخلاق کو درست کریں گے. تو خانقاہوں میں جائیں گے. تو دیکھو خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو تو اسکول کالج کی ضرورت ہے، تو اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. اور انسان کا شر کیا ہے؟ انسان کا شر جہالت اور بد اخلاقی ہے. جہالت اور بد اخلاقی اس کا شر ہے. اس شر کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جہالت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جہالت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں. آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا مدرسۃ العلم، علم کا مدرسہ. مدرسۃ الجہالہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مدرسۃ الجہالہ یہاں جہالت سکھائی جاتی ہے، بچے بھیج دو ہم ان کو جاہل بنائیں گے. ایسا کوئی مدرسہ ہے؟ کوئی نہیں. جہالت اس کے اندر آلریڈی ہے، وہ خود بخود جہالت سامنے، وہ معاشرے کا ایک جہل اجڑ انسان بن کے پھرے گا. اس طرح خانقاہوں میں لکھا ہے جی اخلاق سنوارے جاتے، بھیجو بھائی، اللہ والوں کی صحبتوں بیٹھے ہیں، نظر پڑے گی اللہ والا بنے گا، اخلاق سنوریں گے. لیکن ایسی کوئی خانقاہ نہیں دیکھی ہوگی یہاں لوگ بد اخلاق بنائے جاتے ہیں، آپ بھی چھوڑ دیں گے تو وہ خود بد اخلاق بن جائے گا. تو معلوم ہے دیکھو اسے شر کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، وہ شر آلریڈی اس کے اندر موجود ہے. ہاں خیر کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ دیکھتے مدرسے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کے جو ٹھکانے، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کے جو ٹھکانے جہاں وہ لا الہ کے ضربے لگا رہے ہیں. یہ علم و اخلاق کی محنت، اس محنت کو آپ جاری رکھیں گے تو یہ منازل آپ کے طے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انسان کا کمال ہی اللہ تبارک و تعالی علم اور اخلاق میں رکھا ہے. علم اللہ تبارک و تعالی علم اور اخلاق میں رکھا ہے. علم جتنا اعلیٰ درجے کا اتنا انسان اعلیٰ. تبھی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ملائکہ سے جب مقابلہ کرایا، وہ مناظرہ ڈیبیٹ کس چیز میں تھی؟ علم میں تو تھی. علم میں، عبادت میں نہیں. عبادت میں ہوتی تو فرشتے جیت جاتے نہیں، عبادت میں ہوتی تو فرشتے جیت جاتے. فرشتوں کا تو سانس سانس عبادت ہے، وہ تو اس عبادت سے ہٹتے ہی نہیں ہیں.
جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ملائکہ کے لیے عبادت اسی طرح ہے. بتاؤ سانس لینے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ آپ سانس لیتے لیتے تھکتے کیوں نہیں؟ تو تھک جاتے ہیں، سونگتے سونگتے تھک جاتے ہیں، بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، ہر چیز آپ کی تھک جائے گی، لیکن سانس لیتے لیتے آپ کبھی نہیں تھکتے. آپ سو رہے تو بھی سانس لے رہے، ہر وقت سانس لے رہے. اب اگر ایک آدمی کہا کہ یار میں بہت تھک گیا ہوں، 30 سال سے سانس لے رہا ہوں یار، اب میرا 30 سال سے سانس لے رہا ہوں یار، اب میرا ارادہ ہے 1 گھنٹہ یار بریک. تو بریک کے بعد کیا ہوگا؟ واقعی بریک ہی ہو جائے گی، کیونکہ سانس یا 15 گھنٹے سے یار میں سانس لے رہا ہوں ابھی آدھا گھنٹہ بس آرام کرنا بریک. تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ بس آرام کرنا بریک. تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ بس شیخ عبداللہ کہہ رہا اوپر پہنچ جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو دیکھو سانس جو ہے وہ ایک ایسی چیز آپ کے لیے اس کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہو رہی. ملائکہ کے لیے اللہ نے عبادت تو ایسی بنائی ہے، ملائکہ کے لیے اللہ نے عبادت تو ایسی بنائی ہے، وہ تھکتے نہیں. لا یفترون قرآن نے کہا وہ عبادت منقطع نہیں ہوتی، تھکتے نہیں اتنی بات. تو عبادت میں مقابلہ ہوتا تو فرشتے جیتے، لیکن نہیں، کمال انسان کا علم تھا، نالج. اللہ نے وہ مقابلہ کروایا. اب امتحان لیا. اب آدم سے سوال کیا، فرشتوں سے سوال کیا. فرشتوں سے جب سوال کیا تو وہ منہ کھول کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ علم کے اندر ان کی استعداد ہی نہیں ہے. ابلیس ان کو باوجود سے ان کو پڑھایا سکھایا پھر بھی جواب نہیں آیا. آدم علیہ السلام کو سوال کیا تو فر 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 سب. تو جب یہ دیکھا نظارہ تو فرشتے بول پڑے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اتنا جو ہمیں تو دے دیتا اب وہی ہمیں پتہ ہے، باقی کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھو آدم نے کہتے فر فر سنا دیا. تو مقابلے میں دیکھو آدم نے کہتے فر فر سنا دیا. تو مقابلے میں جو وہ آدم جیت گئے، فرشتے رہ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی جب دونوں کو اکٹھے بٹھا کے سبق یاد کرایا تھا تو فرشتوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ آدم کو کیوں آ گیا؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، میتھمیٹکس کے نیومیریکل حل کر رہا ہے. اب ایک دیہات سے اٹھا کے جاہل کو بھی بٹھا دیا، اور ایک اسٹوڈنٹ وہ بھی بیٹھا ہے. اب اس کے سامنے پورا سوال حل کر دیا، سمجھا دیا. اس جاہل اجڑ سے پوچھیں گے ہاں بھی کیا سمجھے، کیا کہے گا؟ کیونکہ اس کے اندر اس کے استعداد ہی نہیں ہے. اس نے میتھمیٹکس کی پہلی سیڑھی طے نہیں کی، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہ. لیکن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سمجھ رہا سب، ہاں جی وہ فر فر بتائے گا. تو آدم علیہ السلام کے اندر علم کی استعداد تھی، تو علم کی بات وہ فوراً ابزارو کر گئے. فرشتوں کے اندر علم کی استعداد ہی نہیں تھی تو وہ فوراً ابزارو کر گئے. فرشتوں کے اندر علم کی استعداد ہی نہیں تھی، ان کے سامنے تقریر کی، ان کو اوپر سے گزرتی رہی. جب سوال کیا تو ان کو پتہ نہیں لگا، سمجھ ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے سب جواب دے دیا. تو جب یہ نظارہ دیکھا تو بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. نظارہ دیکھا تو بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے رب جو آپ واقعی علم والے حکمت والے ہیں. ہم سمجھے تھے کہ ہم جو آدم سے بہتر ہیں، مسعود ملائکہ آپ نے آدم کو بنا دیا، ہمیں خلیفہ بناتے، ہم تو یہ سمجھے تھے. اعتراض کیا تھا، لیکن واقعی آدم تو علم کی بنیاد پر آدم جب مسعود ملائکہ بنے، تمہاری علم جو یہ کمال انسان کا. اور ظاہر علم جب آتا ہے تو اب اخلاق کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، مینرز انسان سیکھتا ہے. اب علم کے بعد ہی اگلی سیڑھی اخلاق. اب یہ دونوں کمال جب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اب درجہ بدرجہ جو بندہ جس لیول کے علم و اخلاق سیکھتا جاتا ہے، اللہ کے اسی درجے کا اس کا مقام ملتا ہے. کہیں صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ صالحین میں شامل ہو جاتا ہے، کہیں شہداء میں شامل ہوتا ہے، کہیں صالحین میں شامل ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ صدیقین، شہداء، صالحین، تو گویا کہ صالحین میں شامل ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ صدیقین، شہداء، صالحین، تو گویا کہ یہ سارے مقامات اس کو ملتے چلے جاتے ہیں. کہیں غوث وقت کا غوث بنتا ہے، کہیں قطب الاقطاب، کہیں قطب، کہیں جو ہے وہ اوتاد، کہیں اخیار. تو گویا کہ یہ سارے مناصب جو ہے وہ ولایت و معرفت کے ان کو تقسیم ہوتے جاتے ہیں اس علم و اخلاق کی ترقی کی بنیاد پر. اور علم و اخلاق کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جیسے میں نے بتایا
یہ ساری یہ محفلیں جو لگتی ہیں، یہ تزکیہ ورکشاپ بھی اس کی ایک کڑی، یہ کیا علم و اخلاق سنوارنا مقصد ہے۔ علم و اخلاق کیوں کہ اس کی محنت آپ کی جاری رہے گی تو جہالت اور بد اخلاقی جو ہے دبی رہے گی، یہاں تک کہ بالکل وہ کہتا ہے کہ نتھنگ ہو جائے گی، کل عدم ہو جائے گی، اور علم و اخلاق اس کے اوپر حاوی رہے گا۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک قرین ہے، ایک شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اس کو گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، لگا ہوا ہے اور وہ اس کو گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو نیکی کی بات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی وہ قرین جو ہے، وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے گناہوں کے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھو صحبت کا اثر، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر جو تھی وہ ایسی خیر کامل اتنی اس کے اوپر حاوی ہوئی کہ وہ جو قرین جو وسوسے ڈالتا تو وہ قرین بھی جو ہے وہ آپ کا تابع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، اب کے مطابق چلتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا قرین ظاہر ہے کہ اب ہم اس لیول کے نہیں، تو کبھی کبھی ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی نماز گول کروا دی، کہیں روزہ چھڑوا دیا، کہیں گناہ کرا دیا، کہیں بدنظری کرا دی، تو قرین ادھر فرشتہ بھی خیر کی دعوت دیتا ہے۔ بھائی یہ جو کشتی یہ خیر اور شر کی، یہی خیر کی دعوت دیتا ہے۔ بھائی یہ جو کشتی یہ خیر اور شر کی، یہی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ مرتے دم تک کی کشتی ہے۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یقین سے مراد موت ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے، موت انسان کرتا جاتا ہے۔ این جب اللہ کے پاس پہنچے گا، اب اللہ دونوں کا حساب لگا کے وہ پھر تولے گا کہ کہاں وزن زیادہ ہے، غلبے کا وزن ہے یا مغلوبیت کا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کشتی ہے، یہ چلتا ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں یار گناہ کا تصور ہی نکل جائے۔ جیسے کہ اللہ والے بیٹھے تھے تنہائی میں، ان کو گناہ کا خیال آیا، اب جیسے خیال آیا تو سامنے چراغ جل رہا تھا آگ کا، انہوں نے فوراً اپنی انگلی اس کی لو میں دے دی، اب انگلی جلنے لگی، اب جل رہی ہے، برداشت کر رہا ہے، آخر نہیں کھینچ لی، جلدی سے کپڑے سے برداشت کر رہا ہے، آخر نہیں کھینچ لی، جلدی سے کپڑے سے۔ اور پھر آپ اپنے نفس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ تو گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ برف میں سے نکالی ہے، اتنی ٹھنڈی، یہ تجھ سے برداشت نہیں ہوئی، گناہ کر کے اتنی ٹھنڈی، یہ تجھ سے برداشت نہیں ہوئی، گناہ کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ سیدھا ہو جا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو خیال اللہ والے کو بھی آیا، لیکن اس کو ٹیکل کرنا آ گیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیسے دو پیچ ہے نفس شیطان کے، اور فوراً اپنے آپ کو سمجھا لیا، دو پیچ ہے نفس شیطان کے، اور فوراً اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ دنیا کی آگ جو حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ برف میں سے نکالی ہے جہنم کی آگ، 70 مرتبہ برف میں سے گزار کے پھر دنیا میں بھیجی ہے یہ آگ، یہ اس کے مقابلے اتنی ٹھنڈی ہے اور وہ کتنی گرم ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ اور وہ کتنی گرم ہے، تبھی تو قرآن نے کہا کہ وہ جو بدن کی کسی بھی حصے میں جہنم کی آگ لگے گی فوراً دل کو پکڑ لے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، نار اللہ، اللہ کی آگ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بس لگتے ہی دل پکڑ لے گی۔ اور آپ ایک عام مریض کیسا محسوس کرتا ہے، اور آگ ہی دل کو پکڑ لے تو کیا عالم ہوگا۔ اور پھر جہنم کی صورتحال تو یہ کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ دنیا کے اندر اگر دل کو آگ لگ جائے بندہ مر جاتا ہے، لیکن وہاں مرے گا بھی نہیں اور جیے گا بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا آپ سوچیں کہ بس ایسے ہو جائے گناہ کا خیال ہی نہ ہے، ایسا نیک ہو جاؤں۔ تبھی تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے ٹائم پہ گناہ چھوڑ دو، ورنہ پھر وہ بڑھاپا آئے گا کہ گناہ تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اب بڈھا فرتوس بیچارہ جسے گوڈوں میں جان نہیں ہے، وہ کیا گناہ کرے گا؟ آنکھوں میں ریاں کی ہیں، بڑے لڑکے لڑکیاں تاڑے ہیں، اس نے گناہ کیے۔ اس وقت اللہ والے کہتے بھائی نگاہ کو پاک کرو، نہیں کی۔ اور اب بڈھا فرتوس اب اس کو نظری کچھ نہیں آتا، تو گناہ چھوڑ گئے۔ تو پہلے چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ بے وفا تمہیں چھوڑ کے جائے گا، بہتر یہ کہ تم خود ہی چھوڑ دو۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھو لطف و عنایت اتنی ہے، اس بڑھاپے میں بھی جب گناہ آپ کو چھوڑ گئے وہ کہتے پھر بھی تو مجھے پکارے گا، پھر بھی میں تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا۔ اللہ پھر بھی تانا نہیں مارے گا کہ بھئی بڑا اب آیا ہے، اب تجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتے تو اب آیا تو، پہلے آتا نا جب گناہ کر سکتا تھا پھر تیری قیمت لگاتے، اب آیا نکل یہاں سے۔ اللہ دنیا داروں کی طرح ایسے نہیں کرتے، اللہ کہتے چلو اب آیا، دیر آئے درست آئے، اب بھی میرا دروازہ کھلا ہے، میرے ہاں جو دیر ہے ہاں دیر نہیں ہے، آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو قبول کر لیتے، تو گویا کہ علم اور پھر بھی اس کو قبول کر لیتے، تو گویا کہ علم اور اخلاق کی یہ محنت، یہی تو تزکیے کی حقیقت ہے، علم و اخلاق کی محنت، اور یہ انسان کی فضیلت ہے۔ باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب انسان کی ضرورت ہیں، فضیلت نہیں ہے۔ ہوائی جہازوں میں اڑنا، آسمانوں پہ ہیں، فضیلت نہیں ہے۔ ہوائی جہازوں میں اڑنا، آسمانوں پہ پرواز کرنا، زمینوں میں اترنا، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی خلا بازیاں کہاں جا رہی ہیں، یہ سب ضرورتیں ہیں، فضیلتیں نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچیں جی میرے پاس BMW ہے، میرے بہن تو ہیلی کاپٹر خریدا ہوا ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے لے لیا، ضرورت۔ یہ فضیلت نہیں ہے کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر میں بڑا نہیں، فضیلت اس میں کہ علم اور اخلاق، اس میں آپ کس لیول پر ہیں، اس پر آپ کی فضیلت ہے۔ باقی دنیا کی ساری چیز، آپ کے گھر پہ اچھا دسترخوان سجتا کھانے پینے کا آپ کی ضرورت ہے، آپ کھاتے ہیں، یہ کوئی فضیلت کہ غریب آدمی چھوارے کھا کے پانی پیتا ہے اور آپ مرغ مسلم قورمہ کھاتے ہیں، آپ کہ جی میں افضل ہوں، نہیں، اس کا افضلیت سے تعلق نہیں، ضرورت ہے، کیونکہ بھوک مٹانی ہے، ایک چھواروں سے بھی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کے لیے قورمہ بریانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا نا شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لکھا نا شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا علماء نے، اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا کہ آپ گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، کیا ہوگا؟ تو بیٹی کہتے اماں نہیں امیر المومنین نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی ملائیں گے تو نافرمانی ہوگی اطاعت امیر کی۔ تو ماں کہتے بیٹا امیر تمہارا جو ہے وہ تو سو رہا ہوگا اپنے محل میں، گھر میں، اس کو کیا پتا، ملا لے، ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو بیٹی نے کہا تھا کہ اماں امیر جانتی کریں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جو بچی کی بات یہ سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو صبح کو گھر پہ نشان لگا دیا، صبح کو بندہ بھیج کے وہاں پہ اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا، اپنے بیٹے حضرت سالم کے لیے کہا کہ یہ لڑکی ہے رشتے کے قابل، اپنے بیٹے حضرت سالم کے لیے کہا کہ یہ لڑکی ہے رشتے کے قابل۔ دیکھو رشتے کس بیس پر ہوتے تھے کہ اس کا تعلق معلّہ کیا ہے، اور آج تو اس بیس پہ ہوتے کہ جی ہاں کتنا باپ کتنا مالدار ہے، بیٹی کے پاس کتنا مال کتنا جہیز ہے، اور ہمارے ملکوں میں ہاں جی کہاں لڑکیاں بند کر لو، دے دو لڑکی، امریکہ بھائی امریکہ جائیں گے بھائی، UK کی، تو مطلب کیا آج یہ ہمارے معیار ہیں، پھر وہ یہاں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں معیار کیا تھا؟ علم و اخلاق۔ حضرت عمر جیسا بندہ دیکھ رہا ہے کہ علم و اخلاق کی کس معراج پہ یہ لڑکی، یہ بہو بناؤں گا، اپنے بیٹے سے شادی کر دی، انہی کی نسل میں جا کر جو ہے وہ یہ نواسے بنے ہیں، عمر بن عبدالعزیز ان کے وطن سے پیدا ہوئے، ان کے نواسے اس لڑکی کے۔ تو دیکھو وہ خوج کیسی چل رہی تھی، اس کا اثر عمر بن عبدالعزیز میں آیا، تو عدل و انصاف کے ساتھ ایسی حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز میں آیا تو عدل و انصاف کے ساتھ ایسی حکومت کی کہ علماء نے ان کی حکومت کو خلافت راشدہ قرار دیا۔ لکھا کہ جب آپ کرسی پہ مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ نے پورے ملک کے گورنروں کو وزراء کو بلا لیا کہ شاہی دعوت گھر میں آ جاؤ، وزراء کو بلا لیا کہ شاہی دعوت گھر میں آ جاؤ۔ اب سب جناب پہنچے، بھئی شاہی دسترخوان دعوت، ابھی بادشاہ وقت نے دعوت دی ہے، پورے گورنر ملک کے آگے دسترخوان لگا ہوا ہے، سب بیٹھ گئے۔ اب حضرت جو ہے ان سے باتیں کر رہے ہیں، حوال پوچھ رہے ہیں، ہاں جی آپ کے علاقے کیا حوال ہے، آپ کے حوال کیا ہے، سب بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ زہر کا وقت ہو گیا کہ چلو جی وہ زہر کی تیاری کرو، زہر کی نماز، وضو کیا زہر کی نماز۔ اب کچھ بھوک لگنے لگی، اب ایسی شاہی دعوت میں اب
کچھ بھوک لگنے لگی. اب ایسی شاہی دعوت میں تو لوگ ویسے گھر سے بھی بھوکے جاتے ہیں, جیسے آج بھی توفیق صاحب بھوکے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے آج لمبا دسترخوان ہے, تو ان کی یہ موڈ ان کا ذرا سمجھ کے چلنا. تو وہ جناب اب وہ جب پہنچ گئے, کرے کیا بھوک. اب حضرت نے جب باتیں کرتے کہ دیکھ لیا سب کا چہرہ کہ جناب بس کہتے ہیں کہ وہ انتریاں کہتے ہیں کہ قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں, یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ محاورہ اچھا نہیں ہے, بے ادبی کی بات ہے, ایسا کہنا نہیں چاہیے. ہاں یہ کہہ دو انتری میں چوہے دوڑ رہے ہیں. اب اشارہ کیا تو چھوارے خشک کھجوریں وہ دسترخوان پہ پھیلا دی اور پانی کے جگ فوراً رکھ دی. حضرت فرمایا جی بسم اللہ کریں, بس کھانا تیار ہو رہا ہے, بسم اللہ کریں. اور جی انہوں نے کھانا شروع کیا. اب بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر تو نہیں دیکھتا چھوارے ایک کھانے کو دو کھانے, بندہ کھاتا جاتا ہے پانی دیکھتا, چھوارے ایک کھانے کو دو کھانے, بندہ کھاتا جاتا ہے پانی پیتا جاتا ہے. اب دیکھا جی انہوں نے چھوارے کھائے, پانی پی لیا اچھی طرح, پیٹ بھر گئے. اب حضرت فرمایا بھئی لے آؤ شاہی دسترخوان. اب وہ کور میں بریانیاں بچھانا شروع کر دی. فرمایا کہ چلے بسم اللہ کریں, آنا شروع کر دی. فرمایا کہ چلے بسم اللہ کریں. اب وہ بیچارے تو ناک تک بھر چکے ہیں چھوارے کھا کھا کے, تو بس کوئی ایک لقمہ لیا, بھئی کھاؤ بھئی, ہاتھ کیوں کھینچ رہے, جلدی کرو کھاؤ. کہ جی بس امیر مومنین بس پیٹ بھر گیا, کافی پانی پی لیا پہلے ہی, نہیں کھاؤ. دیکھ یہ حالت دیکھ کے فرمایا کہ لوگوں میرے دسترخوانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے, لیکن میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے اس مسئلے خلافت میں بٹھا دیا ہے اور تم لوگوں پر مخلوق خدا کی ذمہ داریاں دے دی ہیں. دیکھو اس بھوک کی جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے, آپ نے ابھی دیکھ لیا, لیکن تم ظلم کر کے مخلوق پر, تو اپنے کور میں بریانی کے دسترخوانوں کو سجانے کے لیے کبھی مخلوق پر ظلم نہ کرنا, عدل کے ساتھ حکومت کرنا. خوش کھجورے کھا کے پانی پی لینا, کیونکہ بھوک اس سے بھی مٹ جاتی ہے, اور جب مٹ جاتی ہے تو قورموں کی, کیونکہ بھوک اس سے بھی مٹ جاتی ہے, اور جب مٹ جاتی ہے تو قورموں کی اور بریانی کی کوئی حقیقت سامنے نہیں رہتی. دیکھو خالی پڑی سامنے پڑی ہے, ٹرے کو اٹھا نہیں رہا. معلوم ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے. اے لوگوں عدل و انصاف کا دامن چھوڑنا اور خلق خدا پہ ظلم نہ کرنا. اللہ نے تم لوگوں کو چنا ہے اس کے لیے, اس خدمت کو سچائی سے کرنا. زارو قطار مجمع رونے لگا, کہا کہ امیر المومنین آپ نے ہماری جزاک اللہ کے چشم باز کر دی, آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ حقیقت انسان کی بس اتنی. تو آج اچھا کھا لیا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. ہم تو میکڈونلڈ کھاتے ہیں, ہم ہمارے ملکوں میں میکڈونلڈ جو ہے یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. ہم تو میکڈونلڈ کھاتے ہیں, KFC سے نیچے آتے ہی نہیں ہے, وہاں یہ اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے. بھائی اللہ کے بندو کیا اسٹیٹس, کیا حقیقت ہے, کیا حقیقت. وہ لکھا نہیں کہ ایک اللہ والے آ رہے تھے, ایک بابو جی جا رہے تھے, بابو جی نے کہا اندھے ہو کیا, دیکھتے نہیں, دیکھ کے چلو, جانتے ہو میں کون ہوں. اب وہ اللہ والے درویش بزرگوں نے دیکھا, ہاں میاں جانتا ہوں میں تو. اچھا مجھے جانتے بھی ہو پھر بھی مجھے کندھا مار دیا, کون ہوں میں بتاؤ. اب وہ اللہ والے تعارف کروا رہے ہیں. کیا تعارف کراتے ہیں؟ کہا کہ اولوں کو نطفہ تعارف کراتے ہیں. کہا کہ اولوں کو نطفۃ قذرہ وآخروں کا جیفۃ مضرہ وانت تحمل بین ذالک العذرہ. کہا کہ تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے, اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ قبر کے کیڑے تجھے کھائیں گے, اور درمیان کی تیری زندگی ہے پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا کہ کیڑے تجھے کھائیں گے, اور درمیان کی تیری زندگی ہے پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا ہے, تو پیشاب پخانہ پیٹ میں اٹھا کے تو پھرتا ہے, یہ درمیان کی تیری زندگی ہے, یہ تیرا تعارف ہے. حقیقت کھول دی. بابو جی تو تڑپ گئے, کہا کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی, اللہ جزائے خیر دے درویش. کہا کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی, اللہ جزائے خیر دے درویش, تو نے تو ایک جملے میں میری آنکھیں کھول دی. یہ حقیقت تو میں پہچانتا ہی نہیں تھا. میں سمجھتا تھا میں بڑا ترم خواہ ہوں, بڑا سردار ہوں, بڑا نواب ہوں, بڑا چودھری ہوں, لیکن تو نے ہی تو میری حقیقت کھول دی. تو آج ہم کہتے ہیں جی اب میری آپ نے انسلٹ کر دی, تیری عزت ہے, ابتدا تیری کیا, انتہا تیری کیا ہے, اور اس حال میں اس وقت کیا ہے. یہ تھوڑا سا بلیڈ لگے خون نکل آئے, آپ کی طہارت قائم نہیں رہتی, وضو ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی نماز پڑھنے قابل نہیں رہتے, وجود سے پانی کا قطرہ نکل جائے, نطفہ نکل جائے, آپ غسل کے بغیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے قابل نہیں رہتے. اب ہیں کیا,
بھئی یہی تصوف طریقے تزکیے میں یہی حقیقت بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا دینا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو مٹانا۔ اسے حضرت امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے اس طریقے تصوف جو ہے، ہمارے اس طریقے ابتدا اور انتہا اپنے آپ، اس طریقے تصوف جو ہے ہمارے اس طریقے ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، یہ مٹانا پڑتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ امام الاولیاء کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہاں جا کے اپنا تزکیہ کراؤ، اتنے بڑے صاحب کشف و کرم بزرگ۔ اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ ان کے سلسلے میں بھی مجھے الحمدللہ اجازت و خلافت عطا کی گئی ہے، کیونکہ محبوب العلماء شفیق الامہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزارویں احمد لاہوری، تو ان کے بارے میں ان کے ایک مجاز صحبت بزرگ تھے حاجی یوسف صاحب گیرج والے، یوسف صاحب گیرج کراچی میں ہوتے تھے گولی مار پہ، اور وہاں ان کا بسوں کا 5C یہ 6 نمبر 5C یہ بسیں ان کی ہیں چلتی ہیں وہاں جو 6 نمبر 5C یہ بسیں ان کی ہیں چلتی ہیں وہاں جو، اور ان کا بہت بڑا ورک شاپ تھا وہاں، تو ان کے پاس مجھے ان کی صحبتوں کا رفاقتوں موقع ملا، میں جاتا تھا اور حضرت کی خاص شفقت تھی مجھ پہ۔ تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تہجد کے وقت میں، وہ فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تہجد کے وقت میں یہ شعر جھوم جھوم کے رو رو کے پڑھتے تھے، کیا؟ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے۔ یہ روتے تھے، جھومتے تھے۔ دیکھو اللہ والے کیا اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو مٹانے پر محنت کر رہے ہیں، اور آج دنیا اپنے آپ کو دکھانے پر محنت کرتی ہے، اور جی ہمیں دیکھو شو آف، کتنا اپوزٹ۔ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مٹانے کا سچا جذبہ تم پیدا کرو تو جھکنا تو سیکھو، اور جو کہتا نہیں میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وہ شاہی تخت اڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وہ شاہی تخت اڑا تو وہ گو تکیہ لگا ہوا اور اس کے اوپر یوں 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 سر جھکایا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا ان کا شاہی تخت اڑتا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو جلدی سے اللہ سے کہا اے رب زوجات تیرا بندہ سلیمان تو کہ یوں ٹیک لگا کے یوں بیٹھتے ہیں، اور یہ جیسے وہ اڑا ہے تخت اور ہزاروں مخلوق اس کے ساتھ اوپر نیچے پرندے یہ شان، اور یہ یوں یوں جھک کے بیٹھے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ میرے فرشتوں سلیمان کے اس جھکنے نے اس کو اونچا کر دیا۔ تو جھکنے والوں کو اللہ یوں اٹھاتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے۔ تو آج یہ ہمیں مٹانا اپنے آپ کو جھکانا نہیں آیا، ہم کہتے نہیں جی ہم بڑی شاید سینہ تانتے۔ تو علم و اخلاق کی جو محنت ہے یہ اصل بنیاد، تو علم و اخلاق تو یہ باقی دنیا کی چیز یہ ضرورتیں ہماری فضیلت رہیں، آپ کی ضرورت ہے، ہیلی کاپٹر آپ نے خرید لیا آپ کی ضرورت ہے، فضیلت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فضیلت کس میں ہے؟ مجھے قصہ یاد آیا حضرت رابعہ بصریہ کا اور حسن بصری، امام حسن بصری ان کا زمانہ ایک ہے، اور یہ حضرات رابعہ بصریہ کے پاس جا کے ان کا درس بھی سنتے تھے، سوال کرتے تھے۔ رابعہ بصریہ بوڑھی خاتون لیکن معرفت الہی کی یا وہ کا خزانہ، تو یہ اللہ والے اس سے سوال بھی کرتے تھے، اور وہ ایسی معرفت کی باتیں سناتی تھی کہ جناب ان کے علم کے اندر ایک نیا نور پیدا ہو جاتا، تو ان کے علم کے اندر ایک نیا نور پیدا ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ رابعہ بصری کو شرعی مسئلہ ہوتا تو ان علماء سے رابطہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری کو شرعی مسئلہ پیش آیا تو حسن بصری کے گھر آئیں۔ حسن بصری گھر پوچھا کہ امام ہیں؟ تو گھر میں بتایا نہیں۔ حسن بصری گھر پوچھا کہ امام ہیں؟ تو گھر میں بتایا نہیں، امام تو عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ دجلہ کے کنارے پر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ چلتے پانی جو ہوتے ہیں نا دریاؤں کے کھلی، وہاں بھی جا کے کبھی کبھی عبادت کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو۔
ذکر کرتا ہے، اس کے کنارے پہ بیٹھ کے تم لا الہ کی ضربے لگاؤ گے نا تو ذکر کا جو حقیقی نور آپ محسوس کرو گے۔ کئی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے وہاں لا الہ کی ضربے لگاؤ تو کھلے تو وہ پوری کائنات اور فضا بھی آپ کے ساتھ گویا کہ لا الہ کی نعرے لگائے گی، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے پہ گئے، اب رابعہ بصریہ اپنے بڑے چادرے کے اندر لپٹی ہوئی ہیں تو آئی تو دیکھا امام حسن بصری نے کیا کیا ہوا ہے، وہ دریائے دجلہ کے پانی کے اوپر مصلی بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، پانی بہ رہا، مصلی کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پانی بہ رہا، مصلی کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ امام رابعہ بصری نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، اپنا مصلی ہوا میں بچھایا، اس کے اوپر کھڑی ہو کے نماز پڑھنے لگی، نیچے ہوا پانی بھی نہیں۔ اب امام حسن بصری جو ہے انہوں نے سلام پھیرا، سلام اب یہ خیر نماز پڑھ کے ذکر و اذکار میں لگے، وہ نماز سے فارغ ہوئی، نماز سے فارغ ہو کے کہا اے امام تو پانی پر مصلی بچھا کے دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہے کہ تو بڑا ولی ہے، تیری بڑی کرامت ہے کہ پانی پر مصلی بچھا کے تو لوگوں کو امپریس کرنا چاہتا ہے، تیرے نیچے پھر بھی پانی تھا، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، تو تجھے پتا ہونا چاہیے ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن یاد رکھ نہ پانی پہ مصلی بچھا کے پڑھنا کمال ہے، نہ جو ہوا میں مصلی بچھا کے پڑھنا کمال ہے۔ اگر جو پانی پر کمال ہوتا تو یہ خس و پڑھنا کمال ہے، اگر جو پانی پر کمال ہوتا تو یہ خس و خاشاک جو تن کے پانی کے اوپر تیرتے جا رہے ہیں یہ ہم سے زیادہ باکمال ہوتے، اور اگر ہوا میں مصلی بچھانا کمال ہوتا تو مکھیاں مجھ سے زیادہ باکمال ہوتی، کہ مکھیاں فضا کے اندر اڑتی پھرتی ہیں، ان کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ نہ کہ مکھیاں فضا کے اندر اڑتی پھرتی ہیں، ان کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ نہ وہ کمال ہے نہ یہ کمال ہے، کمال کیا ہے، تم اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دو اور تابع ہو کر جنت کا راستہ اختیار کرو۔ نفس کو قابو کر لیا، گناہ سے بچ گیا، یعنی علم و اخلاق کی ترقی کر کے اللہ کے جنت کے دروازے پہنچا۔ فرمایا یہ کمال ہے، باقی کوئی کمال نہیں ہے۔ تو دیکھو آج آپ کرامت دیکھ کے کہتے ہو یار ٹھیک، کرامت کا مطلب تکریم، رسپیکٹ، اللہ کسی اللہ والے پہ ظاہر کر دیتے کرامت، اور کرامت الاولیاء حقن، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہوتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامتیں، آصف برقیہ کی کرامتیں موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، ہواؤں میں اڑنا، فضاؤں میں جانا، زمینوں میں اترنا، آج سائنس ٹیکنالوجی جو کر رہی ہے یہ ضرورتیں ہماری، آج میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے یہ ضرورتیں ہماری، آج میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی یہ ہماری ضرورتیں ہیں، فضیلتیں نہیں ہیں۔ فضیلتیں کس میں؟ علم و اخلاق، وہ علم و اخلاق جس سے تمہیں خدا کی پہچان کروا دیو، یہ کمال ہے۔ اس محنت کو نہیں روکنا جو تمہارے کمال کا ذریعہ ہے، اگر یہ محنت روک دی تو میں نے جیسے بتایا تم پر حاوی ہو جائے گی۔ تو یہ جو تزکیہ اور یہ خانقاہوں، یہی اثر وہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ علم و اخلاق کی محنت ہو، علم جو انسان حاصل کرے، پھر اللہ والوں کے صحبت اخلاق سیکھے، پھر اپنے خدا کو پہچانے۔ بس وفادار غلام وہی ہے جو مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہو، جو مرزوق میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، انہوں نے ایک مدرسے کی ذمہ داری لگائی میری، مدرسہ زکریا، انہیں اپنے مدرسہ زکریا، انہیں اپنے پیر و مرشد جو پہلے شیخ تھے ان کے جو مولانا خیر محمد صاحب ملتان والے، خیر المدارس والے، تو مدرسے کا نام رکھا تھا مدرسہ زکریا خیریہ، مدرسہ زکریا الخیریہ۔ زکریا سے مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد الخیریہ، زکریا سے مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا جن سے حضرت کو اجازت خلاف، اور خیریہ رکھا کہ میرے پہلے شیخ وہ تھے، تو خیریہ مدرسے کی ذمہ داری لگائی۔ اور حضرت نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا کہ راتوں کو اللہ کے دربار میں درخواست ڈالنا سیکھ لینا، دن کے سویروں میں خود انتظار کرے گا رزق تمہارا۔ تو مزے کی بات، جتنا عرصہ میں نے وہ چلایا مدرسہ،
میں نے ایک دن بھی حضرت کو یہ نہیں بتایا کہ اتنا چندہ چاہیے لکھوا کے مختلف حاجیوں نمازیوں سیٹوں سے جا کے وہ چندہ لیتے تھے مسجد چلانے کے لیے، میں نے کبھی نہیں ذکر کیا، جبکہ مشکل بھی آئی جب بھی سب بھی آتی، لیکن وہ فرمایا راتوں کے اندھیرے میں درخواست ڈالنا سیکھ لو، دن کے سویرے میں خود انتظام ہوگا۔ اب اللہ سے مانگتا اور واقعی دن کے سویرے میں اللہ مدد کرتے، اللہ خود ہی دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں جی حضرت یہ ہماری یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہی خود بخود۔ تقریباً 1,10,000 خرچہ مہینے کا ہوتا تھا، سے 25-26 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک دن قاری صاحب تھے ہماری مدرسے کے، ان سے حضرت نے، اچھا میں ان کو ساری بات یہ بتا، میں کہا ماشاءاللہ اتنے طلبہ ہو گئے ہیں، اتنے اساتذہ ہو گئے ماشاءاللہ، یہ ہم نے نئے کمرے بنا لی، میں یہ ساری ڈیٹیل ہو گئے ماشاءاللہ، یہ ہم نے نئے کمرے بنا لی، میں یہ ساری ڈیٹیل کو روز سناتا تھا، لیکن یہ جو تنگی آتی تھی یہ نہیں سناتا تھا کہ حضرت اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور وہ دعائیں کر رہے ہیں بس پورا ہو جائے دعا کریں، ایسا کبھی نہیں۔ حضرت بھی مدرسے میں بھی آپ دیکھتے تھے ماشاءاللہ، کیونکہ تخصص یعنی مفت اور باقی حفظ کا اور کتابوں کا مسئلہ، حضرت کبھی آتے بھی دیکھتے ماشاءاللہ سب ٹھیک چل رہا ہے، میں کہ جی ابا جی بس آپ دعا فرمائیں، دعا کرتے، گاڑی میں بیٹھ کے ختم دفتر چلے جاتے، یہ سلسلہ رہا۔ تو قاری طالب علم ہیں، طلبہ بعض دوسرے بھی ہیں، تو بھئی کیا کیسے سب ٹھیک چل رہا ہے؟ تو قاری صاحب نے کہ جی حضرت 1,10,000 مہینے کا خرچہ ہے اور ماشاءاللہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ وہ، تو اچھا کیسے پورا ہوتا ہے اتنا بڑا خرچہ کیسے؟ کہا جی بس اللہ آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں مفتی صاحب، بس اللہ آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں مفتی صاحب، جب وہ نیک لوگ جو ہے مفتی صاحب کو دے کے جاتے ہیں۔ اچھا، کہا کہ مفتی صاحب نے، مولانا منیر نے مجھے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ اتنا خرچہ 1,10,000 ہر مہینے کا خرچہ ہے۔ یہ بات کی، پھر ہنس کے فرمانے لگے وہ بھی بس میٹھی میٹھی باتیں مجھے بتاتا ہے، وہ بھی بس میٹھی میٹھی باتیں مجھے بتاتا ہے، کڑوی کڑوی نہیں سناتا، اور میری یہ بچپن سے عادت ہے، میں اپنے ماں باپ کو بھی کبھی سنائی، میں یہ میٹھی میٹھی ان کو سناتا، خوشی خوشی کی باتیں خوش ہوتے تھے۔ اچھا ایک غم دکھ کی پریشانی کی بات کبھی میں یہ اللہ سے ہی کہتا یا اللہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی میں یہ اللہ سے ہی کہتا یا اللہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو غم دکھ کی بات بتاؤں گا تو دور تو نہیں کرنی ہے، لیکن وہ میری یہ دکھی بات سن کے ان بیچاروں پر ایک دکھ ٹوٹے گا، وہ تجھے پکاریں گے یا اللہ میں اتنا سا بھی دکھ مجھے برداشت نہیں ہے، آپ ہی خود یہ ٹھیک کر دیں، یہ بچپن اتنا سا بھی دکھ مجھے برداشت نہیں ہے، آپ ہی خود یہ ٹھیک کر دیں۔ یہ بچپن سے میری ایک عادت تھی اور وہ اللہ آج تک پورا کرتے ہیں۔ تو حضرت پھر سمجھ گئے، حضرت فرمایا میٹھی میٹھی مجھے باتیں بتاتا ہے، وہ کڑوی کڑوی نہیں بتاتا، بس اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ اور واقعی وہ حضرت جو کہا تھا راتوں کو مانگو دنوں میں، حضرت علی بھی تو فرمایا کہ راتوں کے اندھیرے میں رازق کو پکارنا سیکھ لو، دن کے سویرے میں رزق خود انتظار کرے گا، دن کے سویرے رزق خود انتظار کرے گا، اور حقیقت ہے۔ تو بات یہ ہے، تو اصل وہی ہے، تو تعلق میں اللہ تبارک و تعالی سے جب تعلق قائم ہوتا ہے تو کہ اندھیرے میں رازق کو پکارنا سیکھ لیں تو دن کے سویروں میں رزق خود ہمارا انتظار کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے قلب، ہمارے قلوب میں اللہ اپنی سچی محبت پیدا فرما دے، اور ہماری زندگیوں کو اتباع سنت کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر